أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنی علما نافعا. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب سے پہلے اس خوبصورت اور رنگا رنگ دنیا کو پیدا کیا، جہاں پر قدرت کے مناظر، پہاڑ، جنگلات، نہر، ندیاں اور سمندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایک بہترین اور خوبصورت سانچے میں پیدا فرمایا، اسے دماغ جیسی بہترین صلاحیت عطا کی جس کے ذریعے وہ خیر اور شر کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ خوبصورت ہاتھ اور پاؤں دیے، بولنے کے لیے زبان دی، اور انسانی جسم میں بے شمار خون کی رگیں پھیلا دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو دھڑکایا اور پھر خون کو انسان کے پورے جسم میں پہنچایا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین انتظام کیوں کیا؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بہترین سانچے میں اس لیے پیدا فرمایا ہے، اس دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ہمیں اس لیے عطا کی ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ میں نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی روزی طلب نہیں کرتا، روزی نہیں مانگتا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود روزی دینے والا ہے، بڑا ہی قوت اور زبردست ہے. ایک دوسری آیت میں انسان کی مقصد تخلیق کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس نے حیات یعنی زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے لوگوں کو کہ آیا وہ نیک عمل کرتے ہیں یا برا عمل کرتے ہیں. اور ایک تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم نے تمہیں کھیل کود اور لہو و لعب میں مشغول ہونے کے لیے پیدا فرمایا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لہذا ہر انسان کو اس پر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو اسے ایک بہترین زندگی عطا کی ہے اس کا مقصد کیا ہے. ہمیشہ سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. اس لیے کہ اسی بنیاد پر کل قیامت کے دن یا تو جہنم کا فیصلہ ہوگا یا تو جنت کا فیصلہ ہوگا. اور اسی مقصد کے تحت کل قیامت کے دن اللہ تعالی میزان یعنی اعمال کو ناپنے کا ترازو بھی قائم کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کا مظاہرہ کرے اور انصاف اور عدل کے ساتھ بندوں کے درمیان فیصلہ کرے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس مختصر سی تمہید کے بعد آئیے اب اصل موضوع کی طرف رخ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن کی آیتیں اور احادیث، صحیح حدیثیں اس بات پر دلیل ہیں کہ کل قیامت کے دن اعمال کو ناپنے کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا. ایک ایسا ترازو، ایک ایسا میزان جس کے دو پلڑے ہوں گے اور جس کی زبان بھی ہوگی، اور اس ترازو میں بندوں کے اعمال ناپے جائیں گے، بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، ان کے اعمال کے صحائف یعنی رجسٹر وہ بھی تولے جائیں گے، اور ایک صحیح حدیث کے مطابق خود بندے کو بھی اس کے اعمال کے ساتھ تولا جائے گا. تین چیزیں تولی جائیں گی، ایک نامہ اعمال یعنی رجسٹر، اور دوسرا بندوں کا اعمال، اور تیسرا خود بندے کو بھی تولا جائے گا. اس میزان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ وہ میزان اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ اگر اس پر ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو دونوں پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ سما جائیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن مسلمانوں کا ایک
فرقہ، مسلمانوں کی ایک جماعت معتزلہ، وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، کل قیامت کے دن میزان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا مظہر ہے، ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے درمیان عدل کرے گا۔ اور یہاں پر بھی انہوں نے دلیل کے مقابلے میں، قرآن و سنت کی صحیح دلیل کے مقابلے میں اپنی عقل کا استعمال کر کے اس کا انکار کر دیا، جبکہ یہ علماء امت کے اجماع کے خلاف ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ میزان ایسا ہوگا جس میں ذرے کے برابر بھی نیکیاں اور بدی ہوں گی، وہ بھی نظر آ جائے گا۔ آج بہت ساری چیزیں ہم اپنی زبان سے ایسی کہہ جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں تصور تک نہیں ہوتا کہ آخر یہ نیکی بھی ہے یا یہ بدی بھی ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب وہی ساری چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں ظاہر ہوں گی تو بندہ حیرت سے کہے گا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اسے ہو کیا گیا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو یہ ہمارے سامنے ظاہر کر دیا۔ یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسان کے دونوں کندھوں پر بٹھا دیا، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ اور اگر اس کے باوجود بھی کل قیامت کو اگر بندہ انکار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، کل قیامت کے دن ان کے ہاتھ، ان کی زبانیں اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ آج بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم کوئی بھی گناہ کر ڈالتے ہیں، اس کا شعور اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا، جبکہ اس کی خطرناکی کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ میزان پر ایمان رکھنا واجب ہے، اس کا انکار جائز نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں والمیزان حق والمیزان حق توزن به الحسنات والسیئات کما یشاء اللہ ان توزن، کہ میزان یہ حق ہے، اس کے ذریعے بندوں کے اعمال یعنی بندوں کی نیکیاں اور ان کی بدیاں یعنی ان کی برائیاں تولی جائیں گی جیسا اللہ تعالی تولنا چاہے گا۔ اور پھر ابن بطہ رحمہ اللہ اس پر ایمان کے واجب ہونے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ وقد اتفق اہل العلم بالاخبار والزہاد والعباد في جميع الامصار على ان الايمان بذلك واجب، کہ اہل علم کا اور عابدوں کا اور زاہدوں کا تمام ہی ملکوں میں اس بات پر اتفاق ہے کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال کے تولنے کا سلسلہ کب شروع ہوگا؟ فرماتے ہیں اذن قضى الحساب یکون بعدہ وزن الاعمال، کہ علماء فرماتے ہیں جب حساب و کتاب کا مرحلہ ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد بندوں کے اعمال تولے جائیں گے تاکہ اسی کے مطابق انہیں جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد لوگوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی۔ وہ قسم جن کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جن کی بدیاں یعنی جن کے گناہوں کے پلڑے بھاری ہوں گے
تو وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس وقت تک وہ جہنم میں رہیں گے جب تک ان کی صفائی اور ان کی پاکی نہیں ہو جاتی، پھر اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہوں گے، تو وہ اعراف میں ہوں گے، اتنی مدت تک وہ وہاں پر رہیں گے جتنی مدت تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، پھر اس کے بعد وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لہذا ثابت یہ ہوا کہ بندوں کے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے، اور اسی بنیاد پر جنت و جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آج چاہے وہ ذرہ برابر بھی نیکی ہو یا ذرہ برابر بھی بدی ہو، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ بندہ اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ کل قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور اگر وہ ذرہ برابر بھی بدی کرے گا تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ قرآن کریم کے اندر بہت ساری دلیلیں، بہت ساری آیتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے در حقیقت وہی کامیاب لوگ ہیں۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، لیکن جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ بہترین اور خوشگوار زندگی میں ہوں گے۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، لیکن جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ، اس دن اعمال کا وزن ہونا اور تولا جانا برحق ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم عدل و انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، لہذا کسی بھی انسان پر، کسی بھی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ قیامت کے دن ایک انتہائی موٹا تازہ انسان آئے گا۔ انہو لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ قیامت کے دن ایک انتہائی موٹا تازہ انسان آئے گا، لیکن اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم ان کا کوئی بھی وزن نہیں کریں گے قیامت کے دن، یعنی ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لہٰذا پتہ اس سے یہ چلا کہ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال، ان کے اقوال، ان کے صحیفے اور خود بندے بھی تولے جا سکتے ہیں اور تولے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لہٰذا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یوں تو ہر نیکی پلڑے میں بھاری ہوگی اور اپنا حصہ اس میں ثابت کرے گی، لیکن قرآن و حدیث کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین میں بعض ایسے اعمال کا ذکر آیا ہے جس سے خصوصی طور پر انسان کے نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن بھاری ہوگا، جن میں سے چند ایک کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ صحیح الجامع کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں،
بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو آخری وقت میں کچھ وصیتیں کی تھی. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو 2 چیزوں کا حکم دیا تھا اور 2 چیزوں سے منع کیا تھا، جن میں سے پہلی چیز کلمۃ التوحید ہے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، کلمۃ التوحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اس لیے کہ اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کو یعنی کلمۃ التوحید کو رکھ دیا جائے تو بھی کلمۃ التوحید کا پلڑا جھک جائے گا وزن سے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کلمۃ التوحید کے مفہوم کو سمجھیں، اس کے تقاضے کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کوشش یہ ہو کہ ہماری توحید کبھی بھی کفر اور شرک اور بدعت کی آلائشوں سے اور اس کی نجاستوں سے متاثر نہ ہو. تب جا کر انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہو سکتی ہے کہ کل قیامت کے دن ہماری یہ توحید اور یہ کلمہ توحید، کلمہ شہادت ہمارے نیک اعمال کے پلڑے میں وزنی ثابت ہوگی. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث انتہائی معروف اور مشہور حدیث ہے، حدیث بطاقہ کے نام سے، کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو سب کے سامنے لائے گا جس کی برائیاں، جس کی بدیاں بے شمار ہوں گی، 99 دفاتر ہوں گے اس کے برائیوں کے، اور ہر دفتر اور رجسٹر کی یہ کیفیت ہوگی کہ نگاہوں کے تحد نگاہ وہ پھیلا ہوا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم اس میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرتے ہو؟ وہ بولے گا نہیں. پھر پوچھیں گے کہ کیا میرے لکھنے والے فرشتے نے تم پر ظلم کیا ہے؟ وہ بولے گا کہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا. چنانچہ اس کے نیک اعمال میں سے صرف ایک عمل جو کہ کلمہ شہادت، وہ لایا جائے گا ایک پرچی میں. وہ بندہ دیکھ کے کہے گا کہ اے میرے مولا، یہ پرچی بھلا کیا کرے گی ان بے شمار برائیوں کے مقابلے میں؟ لیکن ساری برائیوں کے رجسٹر اور دفاتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے. دوسرے پلڑے میں وہ کلمہ شہادت اور کلمہ توحید رکھا جائے گا. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دوسرا پلڑا جس میں کلمہ شہادت ہے وہ جھک جائے گا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يثقل مع اسم اللہ شیء، کہ اللہ کے نام کو دنیا کی کوئی بھی چیز ہلکا نہیں کر سکتی. لہذا پتہ اس سے یہ چلا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی توحید کا جائزہ لینا چاہیے. اگر ہماری توحید صحیح سالم ہے، اس میں کسی قسم کی نقص اور کسی قسم کی خامی موجود نہیں ہے، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم یہ امید کر سکتے ہیں. دوسرا عمل جو بندے کے عمل میں، بندے کے نام اعمال میں وزنی ثابت ہوگا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی تحمید ہے. بخاری شریف کی یہ آخری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمے ہیں جو زبانوں پر انتہائی سہل اور آسان ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں، ترازو میں انتہائی وزنی عمل ہے، وزنی کلمے ہیں. حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو یہ دونوں کلمے نہایت ہی مبارک ہیں، بہت پیارے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لہذا دن کے 24 گھنٹے جب بھی موقع ملے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح،
اور اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرنی چاہیے. یقین مانیے یہ اعمال انتہائی ہلکے ہیں زبان پر پڑھنے میں اور بولنے میں، لیکن اس کے اثرات انتہائی وزنی ہوں گے کل قیامت کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا، یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی. الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان. کہ پاکی اور طہارت آدھا ایمان ہے، شطر الایمان. والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے. صرف ایک کلمے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی یہی رحمتیں اپنے بندوں پر ہیں. اگر اتنی ساری رحمتوں کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لے تو سوائے اس کی بدقسمتی پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنا بندے کے اعمال کو کل قیامت کے دن وزنی بنا دے گا. ایک دوسرا عمل حسن اخلاق. حسن اخلاق آج برے اخلاق میں پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک علامت اور ایک آئیکن بن کے ابھر چکے ہیں. یہود و نصارہ ہو، آج لوگ تیار نہیں ہوتے کہ مسلمانوں سے کوئی بھی معاملہ کریں، چاہے وہ تجارت کا ہو، چاہے وہ دکانداری کا ہو، چاہے وہ دیگر معاملات ہوں. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے حامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم تھا، قرآن کریم تھا. آج دعویٰ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کرتے ہیں، لیکن ان سب معاملے میں ہمارا کہیں بھی کوئی بھی شمار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا، ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ما من شيء اثقل في ميزان العبد، کہ بندے کے میزان میں کل قیامت کے دن اس کے حسن اخلاق اور بہترین اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا. اسی لیے ایک شاعر احمد شوقی نے کہا ہے کہ انما الاخلاق انما الامم الاخلاق ما بقیت فانہم ذہبت اخلاقہم ذہبوا. کہ امتیں اسی وقت تک اس دنیا میں برقرار رہتی ہیں جب تک ان کے اعمال اور ان کے اخلاق و کردار درست ہوتے ہیں، لیکن جہاں کسی بھی قوم کے اعمال اور ان کے اخلاق و کردار پر زنگ لگ جائے تو وہ قوم اس دنیا سے مٹا دی جاتی ہے. اور اسی لیے ایک دوسرا شاعر کہتا ہے وَإِذَا أُصِيبَ الْقَوْمُ فِي أَخْلَاقِهِمْ فَأَقِمْ عَلَيْهِمْ مَأْتَمًا وَعَوِيلًا. کہ اگر کسی قوم کے اندر اخلاقی برائیاں آ جائیں تو پھر اس قوم کی مقدر پر سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے ہم کتنے دور ہیں، اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. چوتھا وہ عمل جو بندے کے نام اعمال میں وزنی ثابت ہوگا کل قیامت کے دن، وہ جنازے میں حاضر ہونا اور جنازے میں شرکت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی مومن بندہ کسی جنازے کے پیچھے چلتا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 1 قیرات کے برابر اجر ہے. اور اگر وہ دفن تک وہاں موجود رہتا ہے اور اس کے کفن اور دفن میں شریک ہوتا ہے تو اسے 2 قیرات کے برابر اجر ملیں گے. اور اس قیرات کی تفصیل حدیث میں خود آئی ہے کہ قیرات احد کے پہاڑ کے برابر. اللہ اکبر، احد کے پہاڑ کے برابر. ایک دوسرا عمل جس سے بندے کا عمل بندے کے نام اعمال میں وزنی ثابت ہوگا، وہ عمل اگر کسی مسلم بندے کا کوئی بچہ انتقال کر جاتا ہے، اس کی کوئی اولاد مر جاتی ہے، اور اگر اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کرتا ہے تو یقیناً اس کا یہ عمل کل قیامت کے دن انتہائی وزنی ثابت ہوگا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بخن بخن ما اثقلہن فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والولد الصالح یتوفى للمرء المسلم فیحتسب. کہ کیا ہی خوب ہیں وہ اعمال اور کیا ہی وزنی ہیں وہ اعمال کل قیامت کے دن. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور وہ عمل کہ جب کسی مسلم بندے کی کوئی اولاد وفات پا جاتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید کرتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسی طرح ایک اور عمل ہے جو بندے کے نام اعمال میں وزنی ثابت ہوگا اور وہ ہے الوقف فی سبیل اللہ. اگر کوئی شخص اپنی کوئی سواری کوئی جانور اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہے جس سے اللہ کے راہ میں اس سے مدد لیا جاتا ہے تو یقین جانیے اس جانور کا کھانا اس کا پینا اس کا بول و براز ساری چیزیں اس بندے کے میزان حسنات میں شمار کی جائیں گی. مختصراً میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بعض یہ اعمال ہیں جو بندوں کے اعمال کو وزنی بنائیں گے کل قیامت کے دن. ذرا تصور کیجئے قیامت کا کتنا ہولناک منظر ہوگا جس وقت ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی. کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ہر انسان کی اپنی الگ ہی کیفیت ہوگی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا صحیح حدیث کے اندر ہے کہ کل قیامت کے دن 3 وقت ایسا ہوگا جس وقت کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرے گا چاہے وہ ماں باپ ہوں بھائی بہن ہوں کوئی بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ 3 وقت جب حساب و کتاب کا وقت ہوگا. جب حساب و کتاب کا وقت ہوگا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. جب صراط میں پل صراط میں جب لوگ گزر رہے ہوں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کر رہا ہوگا سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اور تیسرا میزان کے وقت جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایک ایک نیکی کو لوگ ترس رہے ہوں گے لیکن کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. معاملہ انتہائی سنگین ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیں کہ کس حد تک ہم اپنے لیے ذخیرہ آخرت جمع کر رہے ہیں. وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم دن بھر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کون سے اعمال کرنا چاہیے جن اعمال کی بنیاد پر کل قیامت کے دن حساب و کتاب میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی پل صراط میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور میزان قائم کیے جانے کے وقت بندوں کے اعمال تولے جانے کے وقت ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصاً ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی بنیاد پر کل قیامت کے دن ہمارے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ وزنی ثابت ہوں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.